بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، دجال جب خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نعوذ باللہ، خدائی کے دعوے سے پہلے وہ اتنے سال حکومت بھی کرے گا، کیا لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے؟ میرے ناظرین، اس کا جو دھوکہ ہوگا، اس کا جو فریب ہوگا، وہ یعنی لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ کتنے سال حکومت کرے گا، اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنے سال حکومت کرے گا۔ میرے ناظرین، نعیم بن حماد کی ایک روایت میں ہے کہ دجال جو ہے اپنے خدائی کے اعلان سے پہلے، جو ملعون دجال ہے وہ خدائی کا اعلان کرے گا، وہ جا کے اینڈ پہ کرے گا، اس سے پہلے وہ 2 سال عراق کے اوپر حکومت کرے گا۔ اس روایت کو پڑھ کر عراق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت حالات کے تناظر میں عراق میں کیا صورتحال ہے، عراق میں کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ مختلف ملکوں کا قبضہ ہے۔ تو میرے ناظرین، عراق کی بڑی اہمیت ہے۔ تو دجال جو ہے یعنی کہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال عراق کے اوپر حکومت کرے گا۔ تو میرے ناظرین، عراق کی جو زمینی اہمیت ہے بڑی یعنی کہ بہت اہم ہے۔ عراق کے جو مشرق میں آپ کو پتہ ہے ایران ہے، ایران میں اصفہان ہے، جہاں سے یہودی دجال کے پیروکار بننے کے لیے نکلیں گے، اور اسی طرح اگر آپ شمال میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ہے ترکی۔ تو یہ بڑا یعنی کہ سینٹر کی جگہ بنتی ہے۔ تو عراق جو ہے اس کے اوپر وہ 2 سال حکومت کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ 2 سال حکومت کرے گا تو لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے۔ میرے ناظرین، دجال ایک دجل، دھوکہ اور فریب کا نام ہوگا، لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آتے ہی کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے۔ وہ آئے گا، لوگوں کے دل جیتے گا، لوگوں کے کام کرے گا، لوگوں کو خوشحالی دے گا، سہولتیں دے گا، لوگ اس کے یعنی کہ مرید ہو جائیں گے۔ جب دیکھے گا دنیا میری طرف مائل ہو گئی ہے تو میرے ناظرین پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہی حدیثوں میں ملتا ہے، فوری آ کے وہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے تمام انبیاء نے بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بہت ڈرایا ہے۔ دیکھیں وہ حکومت بھی کرے گا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا دھوکہ، ایسا دجل، ایسا فریب، الامان الحفیظ، وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرے گا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے فتنے میں گرفتار ہوتے جائیں گے۔ تو میرے ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور دجال سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو دعائیں ہیں احادیث کے اندر ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا اور تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔